السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے آج ہم آپ کو عشرہ ذی الحجہ یعنی حج کے مہینے کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سال بھر کی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن پڑھے اور سنیں، صدقہ خیرات کرے اور عرفات کے دن روزہ ضرور رکھے اور کثرت سے دعائیں مانگے، خاص طور پر اولاد کے لیے دعا مانگے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے زیادہ کی ہے کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں اس میں شامل کر دی ہیں، جیسے توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب اس میں شامل ہے۔ ایسے کوئی بھی مہینے میں نہیں ہے کہ جس میں سب عبادتیں ایک ساتھ آئی ہو۔ صرف ذی الحج کے ان 10 دنوں میں ہی ساری عبادتیں اکٹھا آئی ہیں اور قربانی کا بھی حکم ہے۔ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے تکبیر کہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ کی وحدانیت بھی بیان کریں۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جہاں بھی ہو، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے، بازاروں میں، گھروں میں، مجلسوں میں، جہاں بھی ہو پڑھتے رہیں۔ تکبیر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے دنوں اپنے خیمے میں ہی تکبیر کہتے تھے، جسے اہل مسجد سنتے اور وہ بھی تکبیر کہتے۔ اہل سوق یعنی بازار والے بھی اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ مینا کی فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دنوں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، خیمے میں، اپنی مجلس میں اور راستہ چلتے وقت الغرض ان تمام دنوں میں تکبیرات کہتے تھے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحج کو تکبیر کہتی تھی۔ دوسری خواتین بھی تشریق کی راتوں میں حضرت ابان بن عثمان اور حضرت بن عبدالعزیز کے پیچھے مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں فرمایا گیا ہے کہ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ ایام معدودات سے مراد ماہ ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے۔ تکبیرات ذی الحج کی 9 تاریخ عرفہ حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائے۔ اس طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دے بآواز بلند تکبیرات کہنا چاہیے۔ ذی الحج کی 10، 11، 12 کو رمی جمار کا عمل ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروف ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا مسنون ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اس روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن حاجی یہ روزہ نہیں رکھیں گے، باقی دوسرے لوگ رکھیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حاجی بنا دے، حج کی سعادت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔